بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لو، پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا، عبادت کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مسلسل مانگتے رہو، وہی دے گا، کیونکہ اگر وہی دینے والا ہے۔ ناظرین، اگر موبائل کی چارجنگ پورٹ میں کچرا پھنس جائے تو اسے باریک سوئی کی بجائے پرانے ٹوتھ برش سے صاف کریں تاکہ اندرونی پنیں خراب نہ ہوں اور چارجنگ بحال ہو جائے۔ واش روم کے فرش پر لگے ضدی پیلے داغوں کو ختم کرنے کے لیے رات بھر سرکہ اور بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں اور صبح نیم گرم پانی سے رگڑ کر دھو دیں۔ استری کے نیچے اگر کپڑا جل کر چپک گیا ہو تو استری کو گرم کریں اور اسے سفید کاغذ پر پھیلے ہوئے نمک پر رگڑیں، استری فوراً صاف ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور مال کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ کا موبائل پانی میں گر جائے، اسے ہرگز آن نہ کریں بلکہ اسے کچے چاولوں کے ڈبے میں 24 گھنٹے کے لیے دبا دیں۔ چاول ساری نمی جذب کر لیں گے۔ دیواروں پر پینسل کے نشان مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر گیلے کپڑے سے صاف کریں۔ پینٹ خراب ہوئے بغیر نشان صاف ہو جائیں گے۔ فریج کے دروازے کی ربڑ اگر ڈھیلی ہو جائے تو اس پر ہیئر ڈرائر سے گرم ہوا ڈالیں اور ربڑ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی اور ٹھنڈک باہر نہیں نکلے گی۔ ناظرین، کچن کے سنک سے اگر گندی بو آئے تو اس میں لیموں کے چھلکے اور گرم پانی ڈالیں، تمام چکنائی اور بو ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر استعمال شدہ ٹی بیگز، چائے کی پتی کی تھیلیاں خشک کر کے رکھ دیں، وہ ساری بدبو جذب کر لیں گی۔ اگر مائکرو ویو کے اندر جمی ہوئی چکنائی صاف نہ ہو رہی ہو تو ایک پیالے میں پانی اور سرکہ ڈال کر 5 منٹ چلائیں، پھر کپڑے سے صاف کر لیں۔ ناظرین، پیاز کاٹتے وقت اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو تھوڑی سی چھالیاں یا چنگم منہ میں رکھ لیں، اس سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ چاندی کے زیورات کالے پڑ جائیں تو ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر پرانے برش سے رگڑیں، وہ دوبارہ چمک اٹھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، یہی ذہنی سکون کا راز ہے۔ چمڑے کے بیگ یا جوتوں پر لگی خراشیں مٹانے کے لیے ان پر تھوڑی سی ویسلین لگا کر روئی سے صاف کریں، چمک لوٹ آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کے موبائل کا سپیکر کم آواز دے رہا ہو تو اس کے سوراخوں کو ہلکے سے سپرے والے برش سے صاف کریں، مٹی نکلتے ہی آواز صاف ہو جائے گی۔ لکڑی کے فرنیچر پر چائے کے پیالے کے نشان پڑ جائیں تو ان پر تھوڑا سا مایونیز لگا کر ململ کے کپڑے سے رگڑیں، نشان غائب ہو جائیں گے۔ بیسن یا سنک میں بال پھنس جائیں تو 1 کپ بیکنگ سوڈا اور 1 کپ سرکہ ڈالیں، تھوڑی دیر بعد ابلتا ہوا پانی ڈال دیں، سنک کھل جائے گا۔ خاموشی ایک بہترین عبادت ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے پاس کہنے کے کوئی اچھی بات نہ ہو۔ اپنی زبان کو دوسروں کی عیب جوئی سے پاک رکھیں۔ ناظرین، اگر کپڑوں پر تیل کا داغ لگ جائے تو اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، پاؤڈر سارا تیل جذب کر لے گا اور دھونے پر داغ نہیں رہے گا۔ فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کی بو ایک دوسرے میں نہ ملے، اس کے لیے فریج کو ایک کونے میں کوئلے کا ٹکڑا رکھ دیں، یہ قدرتی طور پر بو جذب کر لیتا ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہوں تو جہاں سے نکلتی ہیں
وہاں تھوڑا سا نمک یا کالی مرچ چھڑک دیں، وہ راستہ بدل لیں گی۔ ناظرین، شیشے کے برتنوں کو چمکانے کے لیے انہیں سرکے والے پانی سے دھوئیں، ان پر لکیریں نہیں بنے گی اور وہ نائیں جیسے لگیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے۔ اگر آپ کے ناخن پیلے ہو گئے ہوں تو لیموں کے رس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ملا کر ناخنوں پر مسلیں، وہ سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، بالوں سے خشکی ختم کرنے کے لیے دہی میں سرسوں کا تیل ملا کر جڑوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ اگر بستر پر قالین پر چنگم چپک جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رگڑیں، جب وہ سخت ہو جائے تو آسانی سے اتر جائے گی۔ چائے کی پیالیوں پر لگے چائے کے نشان مٹانے کے لیے انہیں نمک اور سرکے سے رگڑ کر دھوئیں۔ رزق کی تنگی ہو تو استغفار کی کثرت کریں اور اپنے والدین کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ ناظرین، موبائل کی سکرین کو کھرچنے سے بچانے کے لیے اس پر کبھی بھی سخت کپڑا نہ ماریں۔ ہمیشہ مائکرو فائبر کپڑا یا اینک صاف کرنے والا رومال استعمال کریں۔ اگر کسی داغتی چیز پر زنگ لگ جائے تو اسے مٹی کے تیل میں بھگو کر رکھیں اور پھر ریت مال سے رگڑیں، زنگ اتر جائے گا۔ نزلہ زکام کی صورت میں ادرک کا قہوہ پینا اور بھاپ لینا اینٹی بایوٹک سے بہتر کام کرتا ہے۔ ناظرین، واش روم کے نلکے اگر دھندلے پڑ جائیں تو ان پر لیموں کا چھلکا رگڑیں، وہ اسٹیل کی طرح چمکنے لگیں گے۔ فرمان نبوی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنا جسم، لباس اور ماحول کو پاک رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور اس سے بیماریاں بھی دور رہتی ہیں۔ ناظرین، جلی ہوئی ہنڈیا کو صاف کرنے کے لیے اس میں پانی بھر کر 2 چمچ نمک ڈال کر ابالیں، جلا ہوا حصہ خود ہی اوپر آ جائے گا۔ ناظرین، پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو رات کو ویسلین میں تھوڑی سی گلیسرین ملا کر لگائیں اور موزے پہن کر سو جائیں۔ موبائل کی بیٹری جلدی ختم ہو رہی ہو تو وائبریٹ موڈ بند کر دیں، کیونکہ وائبریشن رنگ ٹون سے زیادہ بیٹری استعمال کرتی ہے۔ آٹے کو کیڑے سے بچانے کے لیے آٹے کے تھیلے یا ڈبے میں چند عدد تیز پات بے لیف رکھ دیں، کیڑا نہیں لگے گا۔ غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں، آپ کی زندگی کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کے کمرے میں مچھر بہت ہوں تو لیموں کاٹ کر اس میں لونگ کھونس کر رکھ دیں، مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے آملہ اور سکائی کا پاؤڈر پانی میں ابال کر اس سے بال دھوئیں۔ کچی ہنڈیا یا مٹی کے برتنوں کی بو ختم کرنے کے لیے انہیں پہلے استعمال سے پہلے چند گھنٹے پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ ناظرین، مچھلی کی بو ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو بیسن سے دھوئیں، صابن سے بو نہیں جاتی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی خدمت کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر نیا جوتا کاٹتا ہو تو اس کے اندرونی حصے پر جہاں وہ چبھتا ہے موم بتی کا موم رگڑ دیں، جوتا نرم ہو جائے گا۔ موبائل ہینگ ہو رہا ہو تو اس کا ڈیٹا کلین کریں اور ایسی ایپس ڈیلیٹ کریں جو آپ استعمال نہیں کرتے۔ لوہے کی الماری میں نمی کی بو ختم کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا چونا رکھ دیں، چونا نمی جذب کر لے گا۔ ناظرین، آنکھوں کے سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے ٹھنڈے ٹی بیگز کو 15 منٹ تک آنکھوں پر رکھیں۔ کسی کو اس کے ماضی سے مت پرکھیں، کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے مثبت سوچ رکھیں، اس سے آپ کا اپنا ذہن پرسکون رہے گا۔ ناظرین، کپڑوں سے سیاہی کے داغ اتارنے کے لیے اس پر ہینڈ سنیپر ڈال کر رگڑیں اور پھر دھو لیں، داغ مٹ جائیں گے۔ دانتوں کا درد فوراً روکنے کے لیے
متاثرہ دانت کے نیچے ایک لونگ دبا کر رکھیں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر پئیں۔ استری کا تلا کالا ہو جائے تو اس پر تھوڑی سی کولگیٹ لگا کر کپڑے سے صاف کریں، استری بالکل نئی ہو جائے گی۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت کے وقت جذب فضب کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامنا اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، لیپ ٹاپ کی سکرین صاف کرنے کے لیے کبھی بھی پانی استعمال نہ کریں، ہمیشہ خشک مائکرو فائبر کپڑا استعمال کریں۔ اگر مکھیاں گھر میں بہت زیادہ ہوں تو فرش دھونے والے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ 7 بادام چھیل کر کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ کچن کے ڈبوں سے چکنائی دور کرنے کے لیے انہیں گرم پانی میں تھوڑا سرف اور لیمو ڈال کر دھوئیں۔ سچ بولنے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ سچائی آپ کی شخصیت میں ایک وقار پیدا کرتی ہے جس کا مقابلہ کوئی اور صفت نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اگر موبائل کا چارجر گرم ہو رہا ہو تو اسے فوراً نکال دیں اور تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہونے پر استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے زیتون کے تیل کی مالش کریں، یہ سنت نبوی بھی ہے اور بہترین علاج بھی۔ گھر میں برکت کے لیے ہر روز سورۃ رحمان کی تلاوت کریں یا سنیں، اس سے گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، سکون کی نیند آئے گی۔ حضرت علی کا قول ہے، جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں۔ کچن کی چمنی یا ایگزاسٹ فین صاف کرنے کے لیے اس پر مٹی کا تیل لگائیں، چکنائی منٹوں میں پگھل کر صاف ہو جائے گی۔